السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق کی قید ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ شہزاد آفس میں میرے کال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مجبور ہو کر فون کر ہی دیا۔ پوچھا آخر تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ کیا بیمار ہو جانا بھی کوئی قصور تھا؟ تم خود آتے ہو نہ بلاتے ہو، کوئی جواب تو دو۔ تب انہوں نے بس اتنا کہا، آج شام تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور شام کو مجھے جواب مل گیا، ایسا جواب کہ میں لاجواب ہو گئی۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا، اگر تم اپنے والدین کے گھر تاحیات رہ سکتی ہو تو میرے نکاح میں رہو گی، ورنہ میری طرف سے آزاد ہو۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں علیحدہ گھر نہیں دے سکتا اور نہ اکیلی کسی اور جگہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں اور وہ تمہارا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ خط والد صاحب کو دکھانا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ روز پوچھتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہیں لینے کیوں نہیں آتا۔ جب والد صاحب نے یہ خط پڑھا تو ایک لمحہ سوچے بغیر انہوں نے مردانہ انداز سے فیصلہ کر دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں نہ تو تمہاری کوئی عزت ہوگی نہ سکھ ملے گا، اور نہ ہماری کوئی عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد شہزاد نے اپنے ملازم کے ہاتھ میری موت کا پروانہ بھیج دیا۔ گویا اسے بھی ایک بہانہ چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا، یہ خیال نہ آیا کہ جس عورت نے اپنی جوانی کے 10 سال اس کے انتظار کیا، اب وہ یہ داغ لے کر کہاں جائے گی، کس سے فریاد کرے گی، کس سے اپنا جرم پوچھے گی۔ مگر یہ سوچنا شاید اس مرد کا کام نہیں ہوتا جس کی پہلے سے ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہوں۔ تو اس نے بڑی شاطرانہ چال سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ آج اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے یہ زخم ابھی ابھی لگا ہے۔ میں نے دنیا والوں سے آج تک یہ بات چھپائی ہے کہ میں والدین کی دہلیز پر کیوں بیٹھی ہوں۔ یہی کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، 2 سال بعد چند دن کے لیے آتے ہیں اور ان کی چھٹی کم ہوتی ہے۔ سمجھنے والے تو سمجھ ہی لیتے ہیں کہ کبھی شہزاد کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، پھر بھی بھرم رکھنے میں حرج ہی کیا ہے، یہ خود فریبی ہی صحیح۔ کبھی کبھی دل کو تسلی دینے کے لیے خود فریبی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ دل پر جو گزرتی ہے وہ جانتا ہے، لیکن کسی کو بتاتی نہیں۔ شہزاد نے مجھے ایک میلی قمیض جان کر کب کا اتار پھینکا ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے طلاق یافتہ نہیں کہا۔ شاید مجھ پر ترس کھایا۔ میرے والدین کے رشتہ دار مجھ پر فکرے کستے ہیں کہ دیکھ لیا دوسری عورت کے شوہر سے شادی کرنے کا انجام۔ یہ داغ اور جگ ہنسائی کے ڈر سے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، ورنہ تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، ہاں وہ بے وفا ہے، میں طلاق یافتہ ہوں اور کوئی میرا نہیں۔ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے ارمانوں کا گلشن تو مدت سے برباد ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ہاں مگر یہ بھی ایک خود فریبی ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ یہ سزا اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ میں نے اپنے جیسی ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ عورت غمزدہ ہوگی، سوکن کا دکھ جھیلے گی، اور اس نے سوکن کا دکھ جھیل بھی لیا، مگر اس کا گھر آباد رہا۔ بالآخر میں ہی سب کچھ کھو کر خانماں برباد ہو گئی۔ سوچتی ہوں کہ جب انہیں بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اس وقت انہیں پہلی بیوی اور بچوں کا خیال کیوں نہیں آتا۔ گلاب ترو تازہ ہوتا ہے تو دل سے لگا لیتے ہیں، اور جب مرجھانے لگتا ہے تو پرے پھینک دیتے ہیں۔ جرم تو دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر سزا ایک کو ملتی ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔